ملتان میں نئے سال کا پہلا روز معروف برانڈز کو مہنگا پڑ گیا۔ کمرشلائزیشن فیس کی عدم ادائیگی پر فاٹا کی کارروائی، 54 برانڈ سیل، عدالت کی برانڈ انتظامیہ کو 7 روز میں معاملات طے کرنے کی مہلت، سربھمر برانڈز میں قومی اور بین الاقوامی نام شامل۔ کندیا میں روہی کی خبر پر ایکشن، سیکرٹری فارسٹری اینڈ وائلڈ لائف کا سرکاری لکڑی چور کا نوٹس، ایس ڈی او ساؤتھ اسد علی سمیت 3 فارسٹ گارڈ تبدیل کر دیے گئے، ایس ڈی او اسد علی کا ٹریننگ سکول مری ٹرانسفر، فارسٹ گارڈ کا فائت اللہ، ہدایت اللہ اور صلاح الدین کا سرگودا تبادلہ، انکوائری شروع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو منتقل کرنے کا مشن، لودھرا انتظامیہ نے کرایوں میں 10% کمی کر دی، کروڑ پکا پر کرایہ 130 سے کم کر کے 120، شجاع آباد کا 220 سے کم کر کے 200، لودھرا سے ملتان کا 250 سے کم کر کے 225 روپے ہو گیا۔ رحیم یار خان میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کرایہ 3 سے 4% تک کم کر دیا گیا۔ سیکرٹری RTA بہاولپور نے ٹرانسپورٹرز کو کرایوں میں 5% کمی کی ہدایت کر دی، ملتان کے شہری تاحال کرایوں میں کمی کے منتظر۔ بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں، سی او ہیلتھ بہاولپور ان ایکشن، 4 ویکسینیٹرز کو شوکوز نوٹس جاری، 2 ویکسینیٹرز غیر حاضر پائے گئے جبکہ 2 کو ناقص EPI کارکردگی پر نوٹس جاری کیا گیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان کا میاں چنو کا دورہ، DPS اسکول کے بچوں میں ہیلمٹ تقسیم کیے، پودے لگائے اور اولمپئن ارشد ندیم تحصیل اسپتال بھی گئے، مریضوں کو دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر کو شہر میں جانوروں کے داخلے پر پابندی لگانے کی ہدایت۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبی کی زیر صدارت ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس، ڈپٹی کمشنرز بہاولپور رحیم یار خان اور بہادر نگر کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت، ڈویژن بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ، تمام اسکیمیں اعلیٰ معیار کے ساتھ بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو سہولیات فراہمی کا مشن، ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف متحرک سرکاری دفاتر کے دورے، دفتری امور کا جائزہ لیا، ADC ریونیو سید وسیم حسن، اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی اور محمد رمضان بھی ہمراہ، پبلک سروس ڈیلیوری مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ میاں چنو میں 9:30 پر تڑپتی ممتا کو قرار آ گیا، والدین کو 2 گمشدہ بچے مل گئے، والدہ یاسمین بی بی خوشی سے نہال، 10 سالہ اللہ رکھا اور 8 سالہ علی کو کچھ روز قبل حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار، سال نو کے آغاز پر ہی DHA بہاولپور کی جانب سے اپنے کسٹمرز اور بزنس پارٹنرز کے لیے بڑے انسینٹو، رہائشی اور کمرشل ممبران کے لیے خصوصی کنسٹرکشن انسینٹو اسکیم متعارف کرائی گئی۔ 16 ماہ میں گھر یا کمرشل تعمیر مکمل کرنے پر ڈیولپمنٹ چارجز 100% معافی کا اعلان، پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی بریگیڈیئر خرم شہزاد باجوہ نے انسینٹو کو لانچ کیا۔ شجاع آباد کے شہریوں کو مہنگے پیٹرول اور ماحولیاتی آلودگی سے نجات ملے گی، خواجہ مدنی موٹرز کا افتتاح، نقد اور آسان اقساط پر الیکٹرک بائیک اور سکوٹیز دستیاب، نئے سال کی آمد پر خصوصی انعامات اور قرآن اندازی کا انعقاد کیا گیا۔ خواجہ عاصم مدنی کا کہنا ہے اب EV کا نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے سالانہ انتخابات 10 جنوری کو ہوں گے، کاغذات آج سے نامزدگی جمع ہوں گے، 3 جنوری کو اسکروٹنی مکمل کی جائے گی، اس کے بعد امیدواروں کی حتمی لسٹ آویزہ کی جائے گی۔ ملتان میں انجمن تاجران علی چوک کے عہدیداران کا چناؤ مکمل، صدارت کے لیے امیدوار اسامہ عبداللہ قریشی اور ان کا پورا پینل بلا مقابلہ کامیاب۔ نو منتخب صدر کا کہنا تھا علی چوک کے تاجروں کا ان کے ساتھ ملنا ایک خوبصورت اضافہ ہے، چیمبر آف اسمال انڈسٹریز نو منتخب عہدیداران کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ ملتان میں انجمن تاجران اکبر روڈ حرم گیٹ کے نو منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری، ضلعی صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈ شیخ طاہر امجد نے
نومنتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ نومنتخب صدر نے اعتماد کرنے پر تاجروں کا شکریہ ادا کیا۔ 2026 واسا مسائل سے چھٹکارے کا سال قرار۔ ایم ڈی واسا ملتان فیصل چوکت کا کہنا تھا پنجاب حکومت نے 26.5 ارب روپے کے فنڈ مختص کر دیے۔ 15 فروری سے ترقیاتی کاموں کا باقاعدہ آغاز متوقع ہے۔ محکمہ زراعت کی شاندار کارکردگی، گزشتہ سال کسان دوست اقدامات کا سال قرار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ڈاکٹر مسعود سلیم کہتے ہیں 32,000 کسانوں کو 3 ارب 94 کروڑ کا قرض دیا گیا، جبکہ 98% ریکوری مکمل ہوئی۔ ملتان سبزی منڈی میں مارکیٹ کمیٹی کے عملے کی ناجائز وصولیاں۔ رکشہ ڈرائیور مارکیٹ کمیٹی کے خلاف سراپا احتجاج، کہتے ہیں رکشہ کی 50 روپے فیس ہے، 150 روپے وصول کیے جا رہے ہیں۔ لودھرا میں 6 دسمبر 2025 کو سانحہ دھنوٹ کا المناک واقعہ۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف گرر میں گر کر جاں بحق ہونے والے بچے ریحان کے گھر پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اعلان کرتا 10 لاکھ مالیت کا چیک والدین کے حوالے کیا، کہا والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ڈی جی خان کی ماہ دسمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ 2675 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 2940 لیٹر ملاوٹی دودھ، 15,000 لیٹر سے زائد غیر معیاری کولڈ ڈرنکس طلب کر دی گئی۔ 18,98,000 روپے سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ لودھرا میں نئے سال کے پہلے روز تھانوں میں جرم کے اندراج، پہلی ایف آئی آر تھانہ دھنوٹ میں درج کی گئی۔ سول ڈیفنس حکام کی مدعیت میں گیس ریفلنگ سینٹر مالک کے خلاف مقدمہ درج۔ کیروالی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم عظیم ٹاؤن کے خلاف کارروائی۔ ڈسٹرکٹ کونسل بہاول نگر کی درخواست پر 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ سڑکیں، پارک اور بنیادی سہولیات فراہم نہ کرنے کے الزامات شامل۔ جلال پور پیروالا میں پیرا فورس کی کارروائیاں۔ نواحی علاقہ خربیلا میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، پختہ تعمیرات، تھڑے اور شیڈز مسمار، سامان ضبط، متعدد دکانوں کو جرمانے، تجاوزات مافیا کو آخری وارننگ جاری۔ ملتان ٹی ہاؤس میں سرائکی کلچر ڈے کے حوالے سے تقریب، معروف گلوکاروں نے آواز کا جادو جگایا۔ شرکا کا کہنا ہے سرائکی سال کے پہلے دن کو بھرپور انداز میں مناتے ہیں۔ نئے سال کی پہلی شام مشاعرے کے نام، سال 2026 کی پہلی شام کو یادگار بنانے کے لیے ملتان میں پاکستان یوتھ لیگ کے زیر اہتمام 46واں سالانہ مشاعرہ، سامعین نے شعراء کو خوب داد دی۔